بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ ویورز، ایک اہم خبر، اور بلکہ یہ ایک ایسی خبر ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے اس حکومت کا جو کہ میرٹ انصاف کی بات کرتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طاقتور شخص کے خلاف جو کہ اس وقت زیر عتاب ہے، زیر انکوائری ہے، اور اس کو بچانے کی کوشش اس کے اپنے ساتھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف انکوائری کرنے والے کر رہے ہیں، گواہان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو ترقیاں دینے کی بات کر رہے ہیں، ان کو ان کی جاب کو تحفظ دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کو اب ایک صوبائی تعصب کی بنیاد کے اوپر بھی اچھالا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن واقعہ ہوا، اور ایسا واقعہ یہ ہمارے معاشرے میں کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ اس میں جو ملوث شخصیت ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بزنس مین، کوئی تاجر، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی لڑکا، وہ نہیں ہے۔ اس میں اعلیٰ بیوروکریٹ، گریڈ 22 کا آفیسر، وفاقی سیکرٹری برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے عہدے پر تعینات یہ شخص، جس کا نام اس پر ان دنوں ایک خاتون افسر پر جنسی حملے کی انکوائری ہو رہی ہے۔ موصوف کا مالی اور اخلاقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، اور یہ خاتون آفیسر جن کا نام وزارت اطلاعات کی PRO تھی، یہ جب PRO تھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، تو موصوف یہ جو فیڈرل سیکرٹری ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی، بہانوں سے ان کو پاس بلاتے، ڈکٹیشن دیتے، چائے پینے کی آفر، پی لی چائے، گپ شپ کرتے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا جب انہوں نے اپنے اس جنسی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو مالا مال کرنے کی بات کی۔ پھر شاید کسی دن ہوش و حواس میں نہیں تھے تو ان کے اوپر جنسی حملہ آور ہوئے، اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ نکلی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی جو سیکرٹری ہے، جو اپنی امیجیٹ باس ہے، وفاقی سیکرٹری اطلاعات، اچھی خاتون ہے مس شہیرہ، ان کو بتایا، اور وہ خاتون افیسر جو وفاقی سیکرٹری اطلاعات ہے اپنی اس خاتون افسر کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ بہت سے افسران اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس خاتون افسر کو وہاں سے عہدے سے ہٹایا، اور اب انکوائری چل رہی ہے اس وفاقی سیکرٹری کے خلاف۔ بات وزیر اعظم تک پہنچی۔ آپ کو ڈیولپمنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان تک بات پہنچی، اعلیٰ بیوروکریٹس تک بات پہنچی، تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی جو کہ ان دنوں انکوائری کر رہی ہے۔ اب ہوا یوں ہے، وہ ایک ہم بات کرتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی بلے کو سونپ دینا، یہی کام ہوا ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ یہ اب سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اس واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں، اور نے جبری طور پر نے چھٹی پر جانے کی درخواست دی 2 مہینے کی، وہ ریجیکٹ کر دی وزیر اعظم نے، لیکن اب میری اطلاعات ہیں کہ ان کو جبری طور پر گھر بٹھایا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے وہ پورا وزارت نہیں آئے، لیکن پچھلے ہفتے پورا ہفتہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ وزارت
نیشنل فوڈ سیکورٹی آتے رہے، ان کا جو عملہ ہے، جو پی ایس او ہے، جو پی اے ہے، جو نیب قاصد ہے، مالی ہے، جو سارا سیکٹری کے ساتھ عملہ شملہ ہوتا تھا، اے ایس جے ایس، سب سے وہ انکوائری کر رہے ہیں۔ اور اب اس معاملے کو ایک عجیب رنگ دیا جا رہا ہے۔ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم کہتے ہیں انصاف ہو، شفاف انکوائری۔ اگر اس خاتون کا الزام غلط ہے تو اس خاتون کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس سیکرٹری کا یہ فیل جو سامنے آیا ہے کہ کوئی خاتون اپنی عزت اچھال کر خوش نہیں ہوتی، خاص کر یہ سرکاری آفیسر ہے، کوئی داؤ پہ نہیں لگاتا اپنی عزت، لیکن اگر قصوروار ہوتا ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیوں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیوں گواہان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بیانات دے کہ وہ اس کو رپورٹ بنانے میں سیکٹری کو بے گناہ ثابت کیا جائے؟ آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو انعامات ملیں گے، مرضی کی پوسٹ ملے گی، یہ لالچ دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن اب یہ ایک نیا رنگ کہ چونکہ موصوف کا تعلق سندھ سے ہے اور پنجاب کی بیوروکریسی کبھی بھی کسی دوسرے صوبے کے افسر کو پسند نہیں کرتی اعلیٰ عہدے پہ آنا، اب اس کو ایک نئی لڑائی بنا دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلکہ ان دنوں تو خیبر پختونخوا کے جو افسران ہیں وہ زیادہ اہم عہدوں پر فائز ہیں پنجاب کے افسران سے بھی زیادہ۔ پنجاب کو تو ایسے بدنام کیا جاتا ہے، ہمارا سندھ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر صوبہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یہ فیل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ صوبائی رنگ دے کر اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں اب بھی کہتا ہوں اگر الزامات غلط ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس خاتون نے کیوں ایسے الزامات لگائے، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو پھر اصل رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں دباؤ ڈال رہا ہے افسران کے اوپر؟ یہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے معاملہ چل رہا ہے، خاموشی کے ساتھ، میڈیا میں نہیں آنے دیا جا رہا۔ ایک تھوڑے دنوں کے لیے کچھ آیا، ہم جیسے لوگوں نے ایک دو اخبارات میں بات آئی، پھر دبا دی گئی، لیکن دبے گی نہیں، کیونکہ اس خاتون افسر کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کیس واپس لیں، وہ نہیں لے رہی، اس کی سیکرٹری اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو جس طرح اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، نیوز ٹو یو آپ کے ساتھ اس کو شیئر جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔